یہاں پر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ جب مغرب نے اقتصاد کا علم پیش کیا تبھی کیوں اسلامی اقتصاد، یہ نام وجود میں آیا اور اسلامی اقتصاد کے نام سے ایک علم وجود میں آیا، پہلے کیوں نہ وجود میں آیا؟ تو اگر کسی نے اس سلائیڈ کو اور اس سے پچھلی سلائیڈ کو سمجھا ہے تو وہ اس کا جواب آسانی سے دے سکتا ہے کہ جو ایک حالات کی جو تبدیلی آئی، خاص طور پہ صنعتی انقلاب نے طرز زندگی کو بدل ڈالا، مسائل حیات کو بدل ڈالا، تو پہلے کی سادگی اور بعد کی پیچیدگی میں کوئی نسبت ہی نہیں، اور جب نئے سوالات آئے تو ان کے جوابات دیے گئے، سوال اٹھنے سے پہلے جواب دینا ممکن ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اقتصاد کا علم ایک خاص سانچے میں ہمارے سامنے آیا جو جدیدیت سے پھوٹا تھا، تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلامی مراجع کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے، ورنہ جو فقہی اور شرعی رنگ میں اسلامی اقتصاد فقہ المعاملات اور سیاست شرعیہ وغیرہ میں پہلے سے موجود تھا اور بڑے گہرے مباحث کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے کچھ مثالیں میں دے سکتا ہوں، مثال کے طور پہ مالیت کی بحث ہے، مالیت کسے کہتے ہیں، مال کسے کہتے ہیں، ملکیت کی بحث ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، نقود کی کیا حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے پیسے کی ٹائم ویلیو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں فقہا نے ان سے بحث کی ہے اپنے اسلوب میں، فقہی رنگ میں۔ جہاں تک اقتصادی تجزیے کی بات ہے، رصد و طلب وغیرہ کے قوانین، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے کہیں نہ کہیں منتشر انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کے قوانین وغیرہ، لیکن یہ چیزیں ظاہر سی تھیں، بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جدید زمانے کے تقاضوں کے تحت جو ہے اس میں، اور اسی طریقے سے تراکم علمی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی لوگ لکھتے گئے، جو مفکرین تھے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑتے گئے اس سلسلے میں، تو اس سے ایک تراکم ہو جاتا ہے علمی، اور تہ بتہ چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ علم مکمل ہو جاتا ہے۔ تو تراکم علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جدید زمانے کے تقاضے کے مطابق مغرب نے اس پر تخصص وضع کیا اور گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کیا، تو اس طریقے سے جدید علم معیشت وجود میں آیا، تو اس کے جواب میں جو ہے اسلامی معیشت بھی وجود میں آئی، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔